لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد علی محمد وآل. عزیزان گرامی، ہماری یہ تفسیر کا جو سیشن ہے وہ آج 18واں یہ جلسہ ہے، اور ہم اب تک جو ہے جہاد کے بارے میں اور جہاد سے متعلق، اس کے پہلے جنگ حنین کے بارے میں ہم نے مسلسل بات کی، بڑی تفصیل سے بات کی، اور آج یہ اسی جنگ حنین سے ریلیٹڈ ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اور پھر دیکھیے، جب حالات سخت ہوتے ہیں اور مشکل سے مشکل حالات آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بہت بار ایسا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کمزور جو دل والے ہوتے ہیں ان کو کسی عزیز کے اچانک مرنے کی خبر نہیں دی جاتی. کہتے کیوں؟ کہتے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ان کو جو ہے مثلا خود اٹیک آ سکتا ہے، ان کو سکتہ ہو سکتا ہے. تو یہ مشکل جو آتی ہے، جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنا ہی انسان کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی. خوب، اور یہ ایک فطرت بھی ہے. آج آپ دیکھیے، کوئی انسان خوف زدہ ہوگا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ جائے گا، یہ ایک نیچر کی بات ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خوش ہوگا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جب جنگ ہو، بھی ایسی جنگ ہو جس میں جو ہے آپ ہارنے لگے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اضطراب، آپ کی بے چینی بڑھ جائے گی کہ اب کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے وقت جب بے چینی بڑھی، اگرچہ بے چینی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن سکون نازل کرنا ہوتا ہی ہے. کب سکون ہم نے نازل کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر ہم نے، اے میرے حبیب، میں نے آپ کے دل پہ سکون نازل کیا، اطمینان، آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہی جنگ میں فتح یاب ہوں گے، دشمن آپ کا فتح یاب نہیں ہوگا. پھر اے میرے حبیب، آپ جو لوگ مومنین جو جنگ پہ آئے تھے ان کے دلوں پر ہم نے سکون نازل کیا. اور پھر وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور ہم نے انزل جنودًا لم تروها، ہم نے وہ لشکر نازل کیا جو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اسی جنگ میں ہم نے ہرا کر عذاب نازل کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی جزا ہے.
آپ اس آیت سے چند جو ہے معنی جو ہے لے سکتے ہیں، چند نقطے کی طرف آپ اسی آیت سے نتیجہ لے سکتے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ پہلا تو یہ کہ دیکھیے، جب جنگ کا میدان ہوتا ہے تو یہ امکان پایا جاتا ہے کہ جو فوجی ہیں، جو مجاہد ہیں، ان کے پیر میدان جنگ میں لڑکھڑا جائیں اور ان کو جو ہے سمجھ میں نہ آئے کیا کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ایک فوجی، ایک مجاہد جو ہے جب میدان جہاد میں آتا ہے تو یہ بہت امکان پایا جاتا ہے کہ اس کا پیر لڑکھڑانے لگے، اور جب اس کا پیر لڑکھڑانے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو مدد غیبی ہے، غیبی مدد ہے، اس سے کیا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت دلیل ہے۔ ثم ولیتم مدبرین، اے میرے حبیب، فوجی چھوڑ کر بھاگ گئے، مجاہدین آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنی طرف سے تمہاری بے چینی ختم کر دی، تمہارے اوپر سکون نازل کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک مسلمان جو ہے کامیاب کیسے ہوتا ہے، کہتے ایک مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کس بنا پر کامیاب ہوتا ہے؟ اللہ کی غیبی مدد کی بنا۔ آج یاد رکھیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اور میں بہت ساری مدد ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، آج بہت سارے بھائی بیمار ہوئے، ڈاکٹر نے دوا دی تو ہم کہیں گے اس کی مدد، ڈاکٹر صاحب کی مدد تھی کہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ لیکن آپ یقین جانیں، ان سب چیزوں سے ہٹ کر ایک مومن کو اللہ کی طرف سے مدد کیسے اور کب فراہم ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی بھی بغیر غیبی مدد کے کامیاب نہیں بن سکتا ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ یہ انزل سکینتہ، انزل اللہ علی سکینتہ۔ خوب یاد رکھیے، ایک انسان کی پاکیزہ روح جو ہے اور اطمینان جو ہے جب سخت حالات ہوں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان بخدا کے اوپر۔ آج جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ امام کی اولاد کنویں میں گر گئی اور امام نماز میں مصروف ہے، یا کہا گیا کہ مولا تمہارے گھر کو آگ لگ گئی ہے، پورے محلے کو آگ لگ گئی، آپ کا گھر بھی آگ کی چپیٹ میں آ گیا، امام نے نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھتے رہے، اور جب نماز پڑھ کے پھر سے کسی نے کہا کہ مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، وہ محلے میں ہی آگ لگ، امام نے کہا میرا گھر نہیں جلے۔ اب آپ سوچئے یہ سکون انسان کو کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ پورے محلے میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے، آپ کو خبر دیا جائے بھئی آپ کے محلے میں آگ لگ گئی آپ کے گھر میں، تو آپ بے چین ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن امام نے اپنی سیرت سے ہمیں یہ بتایا کہ جس کا ایمان خدا پر طاقتور ہوتا ہے ہرگز وہ جو ہے بے چین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اس کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے، اور یہ بھی کاز اور علت پیدا کر دیتا ہے کہ کیسے میدان جنگ میں انسان کامیاب ہوگا۔ پھر چوتھا نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے ہمیشہ جو سکون ہمارے لیڈر کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور اطمینان ہمارے لیڈر کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ماننے والوں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین۔ پانچواں نقطہ جو ہے، مومنین کو سکون خدا دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دینا۔ آج میں آپ یقین جانیں کہ آپ چاہے جتنا جو ہے پیسہ جمع کر لیجئے، دولت جمع کر لیجئے، سورسز جمع کر لیجئے، لیکن آپ کے وجود کو سکون پہنچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں لوگ خواہشات میں سکون ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں لوگ دولت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں لوگ جو ہے بزنس میں سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بغیر تمہیں سکون ملنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک اور جو ہے
اللہ تعالیٰ جس طرح جنگوں میں مومنین کی مدد کے لیے فرشتہ بھیجتا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو جگہ جگہ مدد کرتا تھا، اسی طرح جو ہے ایک عقیدہ قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیے، جو کافر میدان جنگ میں مر گئے اور وہ قتل کر دیے گئے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو عذاب دیا گیا ہے، لیکن یہی میدان جنگ میں اگر ایک مومن مر جائے جس کا عقیدہ ایمان اور خدا کے اوپر ہو تو اللہ کہتا ہے کہ وہ مجاہد مر گیا۔ دونوں میں کتنا فرق ہے آپ دیکھیے، ایک ہی میدان ہے، ایک اللہ کی نگاہوں میں پیارا ہے، محبوب ہے، اور دوسرا اللہ کی نگاہوں میں مبغوض ہے، متنفر ہے، اللہ اسے بری ہے۔ اور ایک اور جملہ جو اس میں ہے وہ نقطہ یاد رکھے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے حق کامیاب ہر صورت میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے حق ہو اور کامیاب نہ ہو، حق کامیاب ہو، اور اسی کے مقابل میں ناحق اور باطل اور کفر جو ہے ناکامیاب ہوگا۔ بھلے وقت لگے، لیکن یہ بات پکی ہے، یقینی ہے کہ باطل کو ہارنا ہے، کفر کو ہارنا ہے، اور فساد کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ جو لوگ بھاگے تھے میدان جنگ سے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے ہمارے وہاں زحفاً من الجہاد، جہاد سے بھاگ جانا، میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ بعض جو ہے جیسا کہ مولا سے جب جنگ احد میں پیغمبر نے بھاگنے والے جو لوگ بھاگ گئے تھے جنگ سے، جب وہ پلٹ کر آئے تو رسول اللہ نے ہر ایک سے پوچھا تم کیوں بھاگے تھے؟ تو لوگ الگ الگ وجہ بتاتے تھے۔ جب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے علی تم کیوں نہیں بھاگے، تو عجب جملہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مومن ہونے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ سے بھاگنا، میدان جنگ چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ کہ انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ اللہ اب ایسا گناہ جو کیا ہو، اور وہ بھی واقعاً سارے کے سارے لوگوں نے کیا ہو، تو ایک بڑا سوال تو ضرور بنتا ہے نا کہ اتنے لوگ جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اتنا بڑا گناہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، تو آخر ان لوگوں نے توبہ کیا یا نہیں کیا، اور اللہ نے انہیں معاف کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کے بعد قرآن خود ہی کہتا ہے سورہ اسی جنگ حنین میں ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بے شک جو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ ایک جملہ، اس سے جو توبہ کے بارے میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس توبہ سے مراد جو ہے یہ ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں جی نہیں، یہ توبہ بھاگنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ شرک سے توبہ ہے۔ یہ جو شرک کیا تھا، مشرک تھے وہاں پر، مشرکین نے جو توبہ کیا اس کی بات ہے۔ اور ایک اور احتمال جو ہے ہمارے مفسرین دیتے ہیں، کہتے دیکھیے یہ اس بات اس غرور کے لیے توبہ ہے جو ان کو اپنی طاقت پر ہو گیا تھا۔ کتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں اور یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ اس توبہ کو، ان کے غرور کو توڑ کر ان سے کہتا ہے کہ تم توبہ کرو۔ یہیں سے ایک بات اور بھی ہر انسان کو مخاطب دنیا میں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہر گنہگار ہم سب ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جتنے بھی دنیا میں گنہگار ہیں ان کو یہ پیغام اللہ دے رہا ہے کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو میرے اور آپ کے گناہ کیوں معاف نہیں کرے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے توبہ کا دروازہ ایک رحمت کا دروازہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا ہے قرآن میں، یتوب اللہ، اللہ مسلسل اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن معاف کر دیا تو بس ختم ہو گئی، یا اس سال معاف کر دیا تو آئندہ سال نہیں معاف کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ مسلسل اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ماہ مبارک کی یہ ایام جو گزر رہے ہیں، ہرگز انسان کو توبہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، توبہ خالی گناہوں کی معافی ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ توبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی فقیری کا اظہار کرنا ہے، اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی فقیری کو اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کی کمیوں کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ اللہ غنی بذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے، اس لیے اگر اس غنی کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنی کمیوں کا اقرار کریں گے تو اللہ اس کمی کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے، جب آپ گناہ کرتے ہیں، میں گناہ کرتا ہوں، تو گناہ کرتے وقت یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے لیے واجب نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کے اوپر، کسی کے اوپر زور نہیں ہے کہ وہ آ کر کہہ دے کہ اب اللہ نے توبہ قبول ہماری کرنا ہی ہے اور اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا تفضل ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی جو ہے رحمت ہے، مغفرت ہے، حکمت ہے جو توبہ سے متعلق۔ اب حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بہت واضح بات ہے، اگر خداوند عالم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہوتا کسی کے لیے بھی، اور اعلان کر دیا ہوتا کہ فلاں کو توبہ ملے گی، فلاں کو توبہ نہیں ملے گی، یا ایک بار انسان اگر گناہ کرے گا توبہ ملے گی، دوبارہ کرے گا نہیں کرے گا، یا آگے بڑھ کے کہہ دیا ہوتا 10 بار کرے گا تو ملے گی توبہ، 11ویں بار کرے گا تو نہیں ملے گی، لیکن کوئی ایسی چیز روایتوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، ہمیشہ اس کے سدھرنے کا راستہ، اس کی اصلاح کا راستہ ہمیشہ خداوند عالم کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی خدا نے توبہ کے دروازے کو بند کرنے کی بات نہیں کی۔ حتیٰ اسی لیے جب کوئی گنہگار رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا، کہتا تھا اللہ کا رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو رسول اللہ کہتے تھے کہ آخر تمہارا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز سے اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ دروازے توبہ اسی لیے کھولا، اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ میرا کوئی بندہ میری بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ہمیں اللہ کا واقعی احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ نظر نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یاد رکھیے ایک جملہ اور، غفور الرحیم خدا اس لیے بھی ہے کہ اگر وہ غفور الرحیم نہ ہوتا اور ہمارے گناہوں کو آشکار کر دیتا، اگر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پر رحمت نازل نہ کرتا اور جیسے ہی ہم گناہ کرتے ہمیں پکڑوا دیتا، سب کو پوری سوسائٹی میں پتہ چل جاتا، عزت کہاں رہتی تھی؟ واقعی کبھی آپ سوچا؟ اسی لیے دعائے کمیل کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی گہرائی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا خوبصورت ہے یہ جو جملہ ہے، الہی و سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، میں تو بہت ساری چیزوں کا اہل نہیں ہوں، میں حقدار ہی نہیں ہوں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتا، اے اللہ میری تو خوبیاں میرے اندر ہیں ہی نہیں بہت ساری چیز، لیکن اس کے باوجود تو نے کیا کیا ہے؟ میری خوبیوں کو، میری خوبی نہ ہونے کے باوجود تو نے مجھے اچھا مشہور کرا دیا ہے، اچھا لوگوں کی نگاہوں میں ظاہر کر دیا ہے۔ تو ایک اللہ کی عظیم مہربانی ہے، نہ یہ کہ گناہوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالتا ہے،
بلکہ گناہوں کو چھپا کر اس کو اچھے چیزوں سے شہرت عطا کر دیتا ہوں۔ خوب اس کے بعد یہ جملہ سنیے کہ یہ جو جملہ ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو بات ہی سورہ جنگ حنین سے تعلق رکھتی تھی۔ اب یہ جو بات ہے یہاں سے ایک دوسری بحث شروع ہوتی ہے، اور یہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان لانے والو صرف اور صرف مشرکین نجس ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، اے میرے حبیب ان کو اعلان کر دیجئے کہ چونکہ مشرک نجس ہیں اور اللہ کا گھر پاک و پاکیزہ ہے، اس لیے آج کے بعد، اس سال کے بعد یہ مشرک اللہ کے گھر کے قریب نہ ہوں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ خانہ خدا سے قریب نہ ہوں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی اکنامک ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ جو ہے اپنی مہربانی سے تمہیں ڈھیر ساری دولت دے دے گا، تمہاری اکنامی کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان اللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں دو بڑے موضوع کے اوپر، دو بڑے ٹاپک کے اوپر خدا نے بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے، شرک ایک بڑی نجاست ہے، شرک واقعاً جو ہے کیا ایک گندگی ہے۔ تو آپ دیکھیے اب اگر شرک گندگی ہے، شرک نجاست ہے، شرک فساد ہے، شرک خرابی ہے، تو اب ایک سوال ہے اس نجاست سے دور کیسے ہوں گے ہم؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایمان کے سائے میں پاک ہو سکتا ہے، ایمان کے علاوہ کوئی چیز شرک و پاک نہیں کر سکتی۔ آج اسی سے یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک کافر کے وجود میں، ایک مشرک کے وجود میں کیا بدلاؤ آتا ہے نا ایک سوال؟ تو جواب اس کا یہ ہے شرک ایک نجاست ہے اور ایمان اس کو نجاست کو پاک کر دیتا ہے، اس کی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ خداوند عالم ایک مومن سے چاہتا ہے ہر گندگی سے دل سے نفرت کرے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی عجیب خصوصیت ایمان کی بتائی گئی ہے کہ اگر ایماندار ہو تم تو اچھائی سے محبت کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو طہارت کو دوست رکھو، اگر تم ایمان والے ہو تو فساد سے نفرت کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو اچھے کاموں کو پسند کرو، دوست رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان طہارت کا نام ہے، کفر کیا ہے؟ نجاست کا نام۔ تو ایک پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ شرک کی نجاست سے نفرت کرنا چاہیے اور ہرگز شرک کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو تبلیغ کرنا ہے نا تو بہت آپ چھپا کے بات نہ کیجیے، بلکہ کیا ہو آپ کا اسٹینڈ بہت کلیئر ہو۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے وضو غلط کر رہا ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا وضو اچھا تو ہے، بس تھوڑا سا دھیان دیجئے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کہنا پڑے گا آپ کا وضو باطل ہے، آپ پھر سے وضو کیجیے۔ اب ایک مثال ہے، آپ دیکھیے تھوڑی سی اس بات کی طرف رہنمائی بھی کر دوں میں۔ نماز جماعت پڑھنے والے طرح طرح کے ہے نا،
لیکن چونکہ مسئلہ شرعی نہیں جانتے ہیں اس لیے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں اور پیش نماز کی۔ اب ایک مثال لے آتا ہوں۔ ہمارے وہاں قنوت پڑھنا آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بار سورہ پڑھنے کے بعد مثلا دوسرا سورہ پڑھا اور آپ بھول کے چلے گئے رکوع میں، تو رکوع میں کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ شروع کریں، خالی جھکنے سے رکوع نہیں کہا جاتا۔ آپ پہنچ گئے رکوع میں اور سبحان اللہ کہہ دیا، اب آپ کے پیچھے جو ماموم ہیں وہ ربنا افرغ علینا کہیں، صلوات پڑھیں یا کچھ کہیں، پیش نماز اگر واپس آئے گا قنوت پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، نماز سب کی چلی جائے۔ اب کیا ہے، پیش نماز رکوع کے بعد قنوت پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اگر رکوع چھوڑ کر آئے قنوت پڑھے اور پھر رکوع میں جائے تو نماز باطل۔ اب کیا ہے، آپ اب خالی ماموم کی رعایت میں ارے لوگ کیا کہیں گے، آپ ان کو نہ ٹوکیے کہ بھیا آپ کو جب پیش نماز چلا گیا تو آپ کو بھی چلے جانا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم نے تو قنوت نہیں پڑھا، تو چھوٹا سا پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد پڑھ کے چلے جائیے، تاکہ آپ کی بھی نماز بچی رہے اور پیش نماز آپ کی بھی بچی رہے۔ تو یہ جو مسئلہ آپ اس میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے کہ نہیں 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 ارے اتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بتا دیں گے تو ان کو برا لگے گا، برا لگے یا نہ لگے۔ تو اللہ اسی لیے دیکھیے بغیر کسی رعایت کے اعلان کر رہا ہے مشرکین نجس ہیں۔ اب آپ کہتے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کرتا اور کہتا تھا بھائی دیکھو تم اگر آؤ تو دوبارہ ایسے ہو کر آنا۔ کہتے یہ اللہ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام، اللہ کام ہے سیدھے بات کہہ رہے ہیں۔ خوب دیکھیے یہ بھی جو ہے ایک بات اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی سوسائٹی کو سدھارنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو پہلے جو ہے اپنے نظریے کا، اپنے پلان کا اعلان کیجئے، پھر ان سے وہ کام کرنے کی کہیے۔ آپ بتائیں ہی نہیں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں تو پھر اور لوگوں کو کہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ 1 سال کی مہلت ہے، اب تم چاہتے ہو مکہ آنا تو تمہیں پاک و پاکیزہ ہو کر آنا پڑے گا۔ خوب ایک بات اور آپ جان لیجئے، دیکھیے پاکیزہ جگہوں پہ کافروں کو الاؤڈ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن نے بہت ساری چیزوں سے جو منع کیا ہے اس کا فلسفہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اسی لیے ایک اور جملہ سن لیجئے کہ دیکھیے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اسی لیے ان کو مہلت دینا چاہیے سمجھنے کی، سدھرنے کی۔ آج ہمارے پاس ایک بڑی پریشانی کیا ہے، ہم اپنی اولاد کو بھی ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں، موقع دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک غلطی سے چاہتے ہیں پہلے دن سدھر جائیں، جبکہ سدھرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیجیے۔ آج بہت ساری فیملیز میں جو جھگڑا ہو رہا ہے، ایک نئے کلچر سے وہ آتی ہے شادی کر کے، آپ اس کو وقت ہی نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ آپ کا گھر کا ماحول کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی ماں باپ کیا سوچتے ہیں، یہ کوئی وقت ہی نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے آج دیکھیے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق ہوا ہے نا، وہ جنرلی جو ہے پہلے 6 مہینے میں ہی ہو جاتا ہے، 1 سال کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 1 سال 2 سال گزار لیا تو پھر طلاق نہیں ہوتا ہے یا بہت ریئر ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس طرح مہلت دیتا ہے انسانوں کو بھی مہلت دینا چاہیے، تاکہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے کام کو سدھار سکے۔ اور کوئی آدمی یاد رکھنا چاہیے، کوئی آدمی پرفیکٹ وارد نہیں ہوا دنیا میں، ہمیں پرفیکٹ بنانے کے لیے ہی یہ قانون آیا ہے، ورنہ اس قانون کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ تو ہمیں قرآن کے اس میسج کو لینا چاہیے
کہ سدھارنے کے لیے کسی کو اسپیس اور موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اگر آپ سوچئے پہلی موقع پر امام حسین علیہ السلام نے حر کے سامنے تلوار کھینچ لی ہوتی، جب اس نے راستہ روکا تھا اسی وقت جنگ کر کے امام حر اور اس کی فوج کو جہنم میں پہنچا دیا ہوتا، تو کیا آج ہم کہتے تھے کہ وہ حر جو اتنا جو ہے بڑے گناہ کا مجرم بنا، کیا اس کے سدھرنے کا امکان تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔ لیکن امام نے اس کو سوچنے کا موقع فراہم کیا، اس کو اسپیس دیا، اور اس اسپیس نے اس کو کیا کیا؟ مومن بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں علیہ السلام بنا دیا۔ اور کیوں نہ ہو، آج تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے، آپ غور کریں اس جملے پر کہ شب عاشور آئی اور حر بے چین ہو کر اپنے خیمے میں ٹہلتا تھا، کبھی دائنی طرف کبھی بائیں طرف۔ کسی نے پوچھا، حر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آخر تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ اے حر تم اتنا بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ اے حر تمہیں کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ لیکن عزیزان گرامی، جب بار بار سوال کرنے والا حر سے سوال کرتا ہے کہ حر ہم تجھ کو بڑا بہادر سمجھتے تھے، لیکن آج کیا ہوا ہے کہ تیرے پیر کانپ رہے ہیں؟ تو اس نے بڑا عجب جملہ کہا کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے کاش جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن سکتے، اے کاش جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ سکتے۔ پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا آؤ میرے قریب آؤ۔ اس نے اپنے دوست کو لیا اور خیمے حسینی کے پیچھے آیا۔ پوچھا میرے دوست تم کیا سن رہے ہو؟ کہا اے میرے دوست تجھے کیا بتاؤں، میں سے سن رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں میں جام لیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں پیالہ لیے ہوئے ہیں، اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اور نے کہا تم نے سنا یہ؟ کہا ہاں۔ کہا خدا کی قسم اہل بیت کے بچوں کو اس حالت تک لانے والا میں ہوں۔ اگر میں نے ان کے خیمے فرات کے کنارے سے نہ ہٹائے ہوتے تو آج یہ اس قدر جاں بلب نہ ہوتے، آج اس قدر یہ پیاسے نہ ہوتے۔ اے میرے دوست، میں جنت اور جہنم کے دروازے کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ کہا کیا کروں گا؟ ارے تجھے کیا بتاؤں، میں نے زہرا کی بد دعا اس کام سے لی ہے، تو اب کل ایسا کروں گا کہ مجھے زہرا دعا دے دے۔ اور ایک جملہ کہے کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں، اے حر تجھے حسین کے بچوں کی پیاس سنائی دی لیکن زہرا کی آواز سنائی نہ دی، تو اسی مقتل میں تڑپ کر کہہ رہی تھی ہائے کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرے بچہ ہے کہ بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے ارے میرے نور عین کو، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ارباب عزا شاید یہی تو جملہ تھا۔ حر نکلا اور پلٹ کر آیا تو حسین کا انعام بھی لے کر آیا۔ حسین نے اس کے ماتھے پہ پٹی باندھی، کہا حسین کی طرف سے حر تمہیں مبارک ہو کہ حسین نے تمہیں زہرا کا رومال عطا کر دیا ہے، اب اس رومال سے تمہیں قیامت تک ہمیشہ رحمت ہی رحمت ملے گی، کبھی عذاب نہ ملے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و منیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ ماہ مبارک ہے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمارے ناقص عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے میرے معبود،
ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے رزق حلال کے اسباب مہیا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اس کرونا کے مرض سے ان کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اسلام کو کامیاب و کامران فتح فرما، مومنین کو تمام ظالموں سے محفوظ فرما، اور اے اللہ کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔